ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. یہی آیت پڑھ کے مولوی کہتے مدد صرف اللہ سے مانگو. اللہ میں کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی. من کے اس سے پہلے کھڑا ہے ایاکا نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک، تو کعبے کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ پتھروں کا بنا ہوا کوٹھا اللہ تو نہیں. اللہ کی عبادت کر، اس کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین. جو سوال غیر مسلم اٹھایا کرتے تھے مسلمانوں پر کعبے کو لے کر، کعبے کی طرف رخ کرنے کو عبادت سمجھ کر، وہی سوال افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج شیعہ حضرات بھی اٹھانے لگے. چنانچہ شیعہ کا کہنا ہے کہ تم لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو برا کہتے ہو، اور جب عبادت کرتے ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہو، یعنی کعبے کی پوجا کرتے ہو، نہ کہ اللہ کی. تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تو اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے نماز، نہ کہ کعبے کی طرف رخ کر کے. یہی سوال پہلے غیر مسلم اٹھایا کرتے تھے. تو ناظرین، شیعہ سے کچھ سوال ہے کہ پہلے یہ بتائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرف نماز رخ کر کے نماز ادا کی ہے؟ کیا انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے؟ یا اسی طریقے سے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا غیر اللہ کی عبادت کری ہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو؟ اور رہا جواب اس کا کہ مسلمان جو رخ کر کے کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ کعبے کی پوجا کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو ناظرین یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ صرف منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں. ایک یہ کہ ہم خود اس کی معبودیت کی نفی کرتے ہیں کہ کعبہ معبود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی عابد یعنی پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا اپنے معبود کی معبودیت کی نفی نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا معبود نہیں ہے. دوسری یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کے دل میں کعبے کا خیال بھی نہ آئے مگر کعبے کی طرف منہ رہے تو نماز درست ہے. چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں اگر نماز شروع کر دیتے ہیں اور کعبے کا خیال تک ان کو کچھ نہیں آتا، پھر بھی ان کی نماز درست ہے. تیسری یہ کہ اگر کسی وقت کعبہ نہ رہے، جب بھی نماز فرض رہے گی اور اس کی طرف منہ کیا جائے گا جہاں کعبہ موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پتھر اور اینٹ کو نہیں پوجتے، ورنہ جب کعبے